10 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت نو ووٹ کانفیڈنس پاس ہونے کی صورت میں گرا دی گئی۔ دا ویری نیکسٹ ڈے 11 اپریل 2022 کو شہباز شریف ملک کا 23واں وزیر اعظم منتخب ہوا۔ یہ عمران خان کی حکومت گرنا کوئی نئی بات نہیں رہی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ کوئی بھی حکمران اپنی مدت حکومت پوری نہیں کر سکا۔ یہ سیاسی بحران اور جمہوری اداروں کا کمزور ہونا ایک بہت بڑا اس جمہوری ملک میں المیہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں لیاقت علی خان کی اسیسینیشن کے بعد سے ہی پاکستان میں جمہوری ادارے کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 1953 میں مارشل لا امپوز ہوا ٹو اسٹاپ دس سیکٹیرین کانفلکٹ اگینسٹ دی احمدیہ کمیونٹی۔ تو آرمی کو ادھر پہلی بار بلایا گیا ٹو اسٹاپ دس کانفلکٹ۔ اگین ان 1958 جنرل ایوب خان امپوز مارشل لا۔ اس بار ایک شہر نہیں، پورا ملک آرمی کے کنٹرول میں آ گیا ٹل 1969۔ Force of aggression across the ceasefire line. Peace is to be preserved in Asia. Past the French-built mirror. Challenge is posed by India's hostility, is posed by India's hostility, which has been mounting ever since she started receiving massive arms aid from some of our friends and allies. فورن منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور 1973 میں ملک کے وزیر اعظم بنے۔ پاکستان کی جمہوریت میں پھر سے جان پیدا ہو گئی، لوگ ہوٹلوں میں چلتے ہوئے سیاسی گفتگو کرنا شروع ہو گئے، جس سے لوگوں کے اندر سیاسی شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا اور بہت ساری طلباء سیاسی تنظیمیں بھی آپریٹ ہونا شروع ہوئی۔ دین اگین ان 1978 مارشل لا واز امپوز۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں۔ اینڈ دی ویری نیکسٹ ایئر ذوالفقار علی بھٹو گاٹ ہینگ، جسے آج بھی ہماری عدلیہ کا ایک قتل سمجھا جاتا ہے کہ ہماری عدلیہ بھی ملک کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں کچھ حد تک رول رہا ہے۔ کیسے رہا ہے، کیوں رہا ہے، اس کے بارے میں مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے۔ سو لیٹس موو آن۔ اگر آپ ہوٹلوں میں جائیں تو آپ نے ایک سائن یقیناً پڑھا ہوگا کہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں۔ ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے کہ کہیں بات لڑائی تک نہ پہنچ جائے ہوٹل میں، تو اس وجہ سے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ سائن بورڈ لگایا گیا ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پراپر منصوبے کے تحت جنرل ضیاء الحق نے امپوز کرایا ٹو اسٹاپ دی پیپل ٹاک اباؤٹ دی پالیٹکس، اور بہت ساری طلباء سیاسی تنظیموں پہ بین لگایا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں میں سیاسی شعور پیدا ہونا کم ہو گیا۔ جاتے جاتے جنرل ضیاء الحق نے آرٹیکل 58(2)B میں 8ویں ترمیم کا ایک تحفہ دے گیا، جو صدر کو اختیارات دیتی ہے کہ وہ کسی بھی ٹھوس بنیاد پہ، کرپشن کی بنیاد پہ اسمبلیز کو تحلیل کر سکتا ہے۔ اس پاور کو غلط استعمال کیا گیا اور آنے والی 3 حکومتیں اسی وجہ سے گری، جو کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا سیاسی بحران مانا جاتا ہے، ایک بہت گندی پالیٹکس کا آغاز ہوا۔ 4 ٹرم میں PMLN نواز شریف کی حکومت بھاری میجورٹی کے ساتھ آئی اور اس سیمی پریزیڈنشل پاور کو ختم کیا گیا۔ دین اگین ان 2001 مارشل لا واز امپوز اینڈ جنرل پرویز مشرف ری انٹروڈیوس دس آرٹیکل اگین ان دی کانسٹیٹیوشن۔ سو دس از ہاؤ اسٹیبلشمنٹ اور مارشل لا لگ کے پاکستان میں جمہوری ادارے کافی حد تک کمزور ہوئے اور سیاسی بحران کا شکار بھی ہوئے۔ یہ تھی کہانی کا ایک طرف کا رخ۔ اب آتے ہیں کہانی کی دوسری طرف، جس کے بغیر یہ کہانی نامکمل ہے میرے دوست۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ اور پولیٹیکل پارٹیز، جنہوں نے اتنے بڑے عرصے سے اپنی ڈائنیسٹیز کو اس ملک میں قائم کیا ہوا ہے۔ The World Cup, Imran Khan was a hero. Offered him a long time ago, but he declined. جس ملک میں جمہوری نظام آپ کو ایک مضبوط اور ٹیلنٹڈ لیڈر نہ دے سکے، اس کی سب سے بڑی وجہ اس ملک میں موجود سیاسی پارٹیوں میں خاندانی سیاست ہوتی ہے، جسے موروثی سیاست بھی کہتے ہیں، یعنی باپ کے بعد بیٹے کو سیاست ملنا۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سیاسی پارٹی میں موجود جو ٹیلنٹڈ لیڈرز ہوتے ہیں، جو اسٹرانگ لیڈرز ہوتے ہیں، جو ملک کے جمہوری اداروں کو مضبوط کر سکتے ہیں، ان کو موقع نہیں ملتا۔ ناؤ آئی ول بی کمپیریزنگ لیڈرشپ بٹوین 2 بگیسٹ پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN۔ PTI کا اس لیے ذکر نہیں کروں گا کیونکہ اس کی ابھی تک ایک ہی لیڈرشپ رہی ہے، عمران خان، جبکہ یہ 2 سیاسی پارٹیاں بہت ماضی سے آپریٹ ہوتی آ رہی ہیں اور بہت سارے لیڈرز میں چینج ہوئے ہیں۔ So I will break down their leaders. پاکستان پیپلز پارٹی میں جو سب سے پہلے آئے وہ ہیں ذوالفقار علی بھٹو۔ He was a good leader.
اس کے بعد ان کی سیاست ملی ان کی بیٹی بینظیر بھٹو کو. شی واز آلسو گڈ. اب آتی ہے ان کی سیاست بلاول بھٹو کو. ہیئر از اے ڈاؤٹ. سو واٹس میک دس ینگ مین سو اسپیشل. اور بھی ہیں جو ان کے پولیٹیکل پارٹیز میں بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں، جو زیادہ تجربہ کار ہیں. سو دس از اے ڈفرینس. ناؤ لیٹس کم ٹو دا PMLN. نواز شریف واز دی فرسٹ ون. فائن. شہباز شریف فائن. مریم نواز، حمزہ شہباز. اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کوئی جنید صفدر ہے، وہ بھی آ رہا ہے. ہاں جنید ہی ہے نا اس کا نام. تو یہ ہے ایک مورثی سیاست جس کی وجہ سے جو ٹیلنٹڈ پوٹینشیل لیڈرز ہوتے ہیں ان کو موقع نہیں ملتا. تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا رہا ہوں. آئی تھنک چودھری نثار تھے جنہوں نے PMLN چھوڑی. کیوں چھوڑی؟ اف یو نو یو نو. کسی بھی جمہوری نظام میں کسی حکمران کو نو ووٹ کانفیڈنس کی صورت میں ہٹانا اور کسی دوسرے کو تعینات کرنا یہ جمہوری نظام کا حسن مانا جاتا ہے. شرط یہ ہو کہ مقصد نیک ہو، ملک کا مفاد ہو. جب مفاد اپنی پولیٹیکل پارٹیز کا ہو، اپنی کرپشن کا ہو، تو پھر اس ملک میں سیاسی بحران جنم لینا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح خاندانی سیاست، کرپشن، اسٹیبلشمنٹ ماشاء اللہ ملک کے جمہوری نظام کو کمزور کر دیتی ہے اور کسی نہ کسی کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہوئے بیرونی سازش کا کام کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ حکمران ریزائن دے دیتے ہیں، کچھ ٹرمینیٹ ہوئے اور اسیسینیٹ بھی ہوئے. I don't know where this is all going.